أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد. صحیح مسلم میں ہمیں اللہ کے رسول کی ایک حدیث ملتی ہے. جریر نے عامش سے، انہوں نے ابو سفیان سے اور انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی. کہا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ہر شخص کو ایمان اور امید کی اسی کیفیت میں اٹھایا جائے گا جس پر اس کی موت آئی ہو. اٹس یور برادر حسنات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انڈونیشیا میں قرآن کی ایک دائی اپنے رب سے جا ملی اور یہ اس وقت ہوا جب وہ قرآن کی تلاوت کر رہی تھی. وہ سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیت پڑھ چکی تھی کہ جب انہیں اندازہ ہوا کہ ان کا آخری وقت آ پہنچا ہے تو وہ سورہ بقرہ آیت نمبر 5 سے سورہ بقرہ آیت نمبر 163 پر گئیں اور وہ تلاوت کی. وإلهكم إله واحد. کیا آپ جانتے ہیں کہ جس کے آخری الفاظ لا الہ الا اللہ ہو اسے اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت دی ہے؟ تو آج اس ویڈیو میں ہم ایسی ہی احادیث پر غور کریں گے. ایک شخص جو اپنی زندگی کے آخری وقتوں میں ہو اس پر جو نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو اسے فوت ہوتے وقت بشارت دیتی ہیں کہ اللہ اس سے راضی ہے. جیسے کہ اللہ قرآن میں سورہ فصلت آیت نمبر 30 میں فرماتا ہے، جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے پھر وہ اس پر قائم رہے، ان پر فرشتے اتریں گے اور کہیں گے کہ نہ خوف کرو نہ غمناک ہو، اور بہشت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے خوشی مناؤ. یہ بشارت اس وقت دی جاتی ہے جب آخری وقت آ پہنچے، جیسا کہ ہمیں صحیح بخاری 6507 اور صحیح مسلم 2683 میں دیکھنے کو ملتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ سے ملنے کو محبوب رکھتا ہے اللہ بھی اس سے ملنے کو محبوب رکھتا ہے، اور جو اللہ سے ملنے کو پسند نہیں کرتا وہ بھی اسے ملنے کو پسند نہیں کرتا. اور عائشہ رضی اللہ عنہا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعض ازواج نے عرض کیا کہ مرنا تو ہم بھی نہیں پسند کرتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ملنے سے موت مراد نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ ایماندار آدمی کو جب موت آتی ہے تو اسے اللہ کی خوشنودی اور اس کے یہاں اس کی عزت کی خوشخبری دی جاتی ہے. اس وقت مومن کو کوئی چیز اس سے زیادہ عزیز نہیں ہوتی جو اس کے آگے اللہ سے ملاقات اور اس کی رضا اور جنت کے حصول کے لیے ہوتی ہے. اس لیے وہ اللہ سے ملاقات کا خواہش مند ہو جاتا ہے اور اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے. اور جب کافر کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اسے اللہ کے عذاب اور اس کی سزا کی بشارت دی جاتی ہے. اس وقت کوئی چیز اس کے دل میں اسے زیادہ ناگوار نہیں ہوتی جو اس کے آگے ہوتی ہے. وہ اللہ سے جا ملنے کو ناپسند کرنے لگتا ہے، بس اللہ بھی اس سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے. ابو داؤد طیالسی اور عمرو بن مرزوق نے اس حدیث کو شعبہ سے مختصر روایت کیا ہے، اور سعید بن ابی عروبہ نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے، ان سے زرارہ بن ابی اوفا نے، ان سے سعد نے، اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا. تو آئیں ان چیزوں کے بارے میں بات کرتے ہیں جو کسی بھی مسلمان کے لیے ایک بہترین موت تصور کی جاتی ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ جب انسان کی موت کا وقت قریب ہوتا ہے تو وہ یہ گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اس کے آخری الفاظ ہوں لا الہ الا اللہ، جیسا کہ ہمیں ابو داؤد 3116 میں دیکھنے کو ملتا ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کی آخری بات لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہو گیا. دوسری چیز یہ ہے کہ کوئی شخص پیشانی یعنی ماتھے پہ پسینہ لیے فوت ہو. یہ چیز ہمیں کافی احادیث میں ملتی ہیں، جیسے جامع ترمذی 982، سنن نسائی 1828، سنن ابن ماجہ 1452 اور مشکات المصابی 1610. حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن مرتا ہے تو اس کی پیشانی پر پسینہ آ جاتا ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ کوئی شخص جمعے کی رات یا دن کو فوت ہو جائے، اور یہ چیز ہمیں جامع ترمذی 1074 اور مسند احمد 6546 میں دیکھنے کو ملتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان جمعے کے دن یا جمعے کی رات کو مرتا ہے اللہ اسے قبر کے فتنے سے محفوظ رکھتا ہے. چوتھی چیز یہ کہ کوئی شخص اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے مارا جائے، جیسا کہ اللہ نے سورہ ال عمران آیت 169 میں فرمایا، جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے ان کو مرے ہوئے نہ سمجھنا، وہ مرے ہوئے نہیں ہیں بلکہ اللہ کے نزدیک وہ زندہ ہیں اور ان کو رزق مل رہا ہے. اور جیسا کہ ہمیں اللہ کے رسول کی حدیث صحیح مسلم 1915 میں دیکھنے کو ملتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم آپس میں بات کرتے ہوئے شہید کس کو شمار کرتے ہو؟ صحابہ نے عرض کی، اللہ کے رسول جو اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے وہ شہید ہے. آپ نے فرمایا، پھر تو میری امت کے شہید بہت کم ہوئے. صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ پھر وہ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا، جو شخص اللہ کی راہ میں مارا جائے وہ شہید ہے، اور جو شخص اللہ کی راہ میں طلب علم، سفر حج، جہاد کے دوران میں اپنی موت مر جائے وہ شہید ہے. جو شخص طاعون میں مرے وہ شہید ہے. جو شخص پیٹ کی بیماری میں مبتلا ہو کر مرے وہ شہید
شہید ہے۔ ابو صالح سے بیان کرنے والے ایک اور راوی عبیداللہ بن مقسم نے سہیل بن ابی صالح سے کہا، میں تمہارے والد کے بارے میں گواہی دیتا ہوں کہ انہوں نے حدیث بیان کرتے ہوئے یہ بھی کہا تھا اور غرق ہونے والا شہید ہے۔ پانچویں چیز یہ کہ کوئی شخص تعاون کی وجہ سے فوت ہو جائے، اور یہ چیز ہمیں صحیح بخاری 2830، صحیح مسلم 1916 اور صحیح بخاری 3474 میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ عبد الواحد بن زیاد نے کہا، ہمیں حافظ نے ہفتہ بنت سیرین سے حدیث بیان کی۔ انہوں نے کہا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے مجھ سے پوچھا، یحییٰ بن ابی امرہ کس بیماری سے فوت ہوئے تھے؟ انہوں نے کہا، میں نے کہا تعاون سے۔ انہوں نے کہا تو انہوں یعنی انس رضی اللہ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تعاون سے موت ہر مسلمان کے لیے شہادت ہے۔ چھٹی چیز یہ کہ کوئی شخص پیٹ کی بیماری سے فوت ہو جائے، اور یہ چیز ہمیں اسی صحیح مسلم 1915 کی حدیث میں ملتا ہے جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ ساتویں چیز یہ کہ کوئی دیوار گرنے کی وجہ سے کچلا جائے یا ڈوب کے فوت ہو جائے، یہ چیز ہمیں صحیح بخاری 2829 اور صحیح مسلم کی وہی حدیث 1915 میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ آٹھویں چیز یہ ہے کہ کوئی عورت حاملہ ہو یا وہ اولاد جنتے وقت یا پیدا کرتے وقت فوت ہو جائے، اور یہ چیز ہمیں سنن ابو داؤد 3111 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں قتل کے علاوہ بھی شہادت کے 7 اسباب ہیں۔ تعاون سے مرنے والا شہید ہے، پانی میں ڈوب جانے والا شہید ہے، ذات الجنوب سے مرنے والا شہید ہے۔ ذات الجنوب ایک سخت قسم کی بیماری ہے جس میں پسلی کے اندر ایک پھوڑا ہو جاتا ہے، اکثر طور پر آدمی اس سے ہلاک ہو جاتا ہے۔ پیٹ کی تکلیف سے مر جانے والا شہید ہے، آگ میں جل مرنے والا شہید ہے، کسی مکان یا دیوار کے نیچے آ کر مر جانے والا شہید ہے، اور وہ عورت جو ولادتی تکلیف درد زدہ میں وفات پا جائے شہید ہے۔ اور مسند احمد 17341 میں ہمیں وہ حدیث ملتی ہے جس میں اللہ کے رسول نے اس عورت کا ذکر کیا جو حاملہ ہو اور اسے قتل کر دیا جائے تو وہ شہید ہے۔ نویں چیز یہ ہے کہ کوئی مذہب کسی کے مال یا کسی کی جان کی حفاظت کرتا ہوا فوت ہو جائے، اور یہ چیز ہمیں جامع ترمذی 1421 میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے قتل کیا جائے وہ شہید ہے، جو اپنے دین کی حفاظت کرتے ہوئے قتل کیا جائے وہ شہید ہے، جو اپنی جان کی حفاظت کی خاطر مارا جائے وہ شہید ہے، جو اپنے اہل و عیال کی حفاظت کرتے ہوئے قتل کیا جائے وہ شہید ہے۔ 10ویں چیز یہ ہے کہ کوئی اللہ کی رضا کی خاطر اسلام کی سرحدوں کی حفاظت کرتا ہوا فوت ہو جائے، جیسا کہ ہمیں صحیح مسلم 1913 میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ لئیث بن سعد نے ہمیں ایوب بن موسیٰ سے حدیث بیان کی، انہوں نے مکحول سے، انہوں نے شرحبیل بن سمت سے، انہوں نے سلمان رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ایک دن اور ایک رات سرحد پر پہرا دینا ایک ماہ کے روزوں اور قیام سے بہتر ہے، اور اگر پہرا دینے والا فوت ہو گیا تو اس کا وہ عمل جو وہ کر رہا تھا آئندہ بھی جاری رہے گا، اس کے لیے اس کا رزق جاری کیا جائے گا، اور وہ قبر میں سوالات کر کے امتحان لینے والے سے محفوظ رہے گا۔ یہ 10 وہ چیزیں تھیں جو کسی بھی مسلمان کے اچھے اختتام کی طرف اشارہ کرتی ہیں، پر یہاں پر ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے اور یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان سب چیزوں کے بعد بھی ہم کسی بھی شخص کے بارے میں جنت کا دعویٰ نہیں کر سکتے یا اس کے جنتی ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتے جب تک اللہ کے رسول خود اس کے جنتی ہونے کی تصدیق نہ کر دیں، اور یہ چیز سمجھنے کے لیے ہمیں صحیح بخاری 1243 حدیث پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اولا رضی اللہ عنہ انصار کی ایک عورت نے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی تھی نے انہیں خبر دی کہ مہاجرین قرہ ڈال کر انصار میں بانٹ دیے گئے، تو عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ ہمارے حصے میں آئے، چنانچہ ہم نے انہیں اپنے گھر میں رکھا، آخر وہ بیمار ہوئے اور اسی میں وفات پا گئے۔ وفات کے بعد غسل دیا گیا اور کفن میں لپیٹ دیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ میں نے کہا ابو صائب آپ پر اللہ کی رحمتیں ہوں، میری آپ کے متعلق شہادت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی عزت فرمائی ہے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ اللہ نے ان کی عزت فرمائی ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، پھر کس کی اللہ تعالیٰ عزت افزائی کرے گا؟ آپ نے فرمایا اس میں شبہ نہیں کہ ان کی موت آ چکی، قسم اللہ کی میں بھی ان کے لیے خیر ہی کی امید رکھتا ہوں، لیکن واللہ مجھے خود اپنے متعلق بھی معلوم نہیں کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ ام الاولیاء نے کہا خدا کی قسم اب میں کبھی کسی کے متعلق اس طرح کی گواہی نہیں دوں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری زندگی کا اختتام اس وقت کرے جب وہ ہم سے راضی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ احادیث پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ آنے والے دنوں میں ہم اس چینل پر احادیث کی کتابوں کی آڈیو بکس یعنی احادیث کو آڈیو فارم میں اپلوڈ کریں گے، جس کو آپ ڈیلی روٹین میں سن سکتے ہیں۔